امریکہ اور ایران کے بیچ کا تعطل برقرار ہے۔ ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کچھ نہ کچھ ایسے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جنہیں ایک دھمکی تصور کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو اسی طرح کا جواب بھی مل رہا ہے۔ چاہے ایران کے پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں باقر قالیباف، ان کا بھی کچھ اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، وہ بھی جوابی دھمکی کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ پورا معاملہ اسٹریٹ آف ہارمز کو لے کر ٹکا ہوا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز ایران بلا شرط خالی کر دے، پوری طرح سے، کوئی شرط نہ ہو، کوئی کنڈیشن نہ ہو۔ اور دوسری اہم بات جو امریکہ چاہتا ہے وہ ہے نیوکلیئر پر جیسا امریکہ چاہتا ہے اس طرح سے ہی ایران راضی ہو جائے۔ ایران کا کہنا ہے کہ نیوکلیئر معاملے کو فی الحال ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، اس پر بات چیت بعد میں کر لیں گے، پہلے اسٹریٹ آف ہارمز کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ایران کا موقف ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پر ایران کا کنٹرول برقرار رہے گا، وہ اس کے تحفظات کو لے کر کے اپنا جو کمٹمنٹ ہے پورا کرے گا۔ 28 فروری میں جو اٹیک کیا تھا امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر، اس کے پہلے کے حالات میں اب اسٹریٹ آف ہارمز کبھی واپس نہیں آئے گا، یہ ایران کے کئی رہنما بار بار بالکل صاف کر چکے ہیں۔ اور اب ایک بار پھر آیت اللہ مجتبی خامنئی نے اس بات کو کلیئر کیا ہے، جو ایران کے رہبر اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز میں یعنی اسٹریٹ آف ہرمز میں نئے قانونی اصول طے کرے گا۔ آیت اللہ مجتبی خامنئی جو اسلامی انقلاب کے رہنما ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس اہم سمندری راستے کے لیے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، اور جو کسی بھی صورت میں امریکہ کو شاید منظور نہیں ہے۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کو امریکہ نہیں کھلوا پایا تو اس نے کیا کیا کہ ایرانی بندرگاہ سے ہٹ کر کچھ دوری پر بلاکٹ لگا دیا، ناکے بندی لگا دی، اور جسے ایران کا کہنا ہے کہ یہ دراصل سیز فائر کا وائیولیشن ہے۔ تو مجتبی خامنئی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حالیہ حملوں کے بعد ایران اسٹریٹ آف ہارمز کے لیے نئے انتظامی قوانین نافذ کرے گا۔ انہوں نے یہ بات جمعرات کو بھی کہی، اس سے پہلے بھی وہ بات کہہ چکے تھے، الگ الگ فرنٹ پہ، چاہے وہ ایران کے وزیر خارجہ ہو عباس اراغچی، ان کی بات ہو، انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا تھا، IRGC کے کمانڈر سے اس بات کو واضح کر دیا تھا، باقر قالیباف جو ایران کے پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں، انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی اسلام آباد میں جب ایک دور کی بات چیت ہوئی تھی تو اس بات چیت میں جو ڈیلیگیشن ایران سے آیا تھا اس میں باقر قالیباف بھی موجود تھے، اور کہا یہی گیا تھا کہ انہی کی قیادت میں یہ ڈیلیگیشن ایران کا جو ہے وہ بات چیت ہوگی، اور بات چیت ہوئی بھی، لیکن وہ بات چیت اس طرح سے نہیں ہو پائی جیسا امریکہ چاہتا تھا کہ امریکہ کی شرطوں پر ہو۔ بہرحال تو اس بات کو پھر سے ایک بار ایران نے دہرایا ہے کہ قومی یوم خلیج فارس کے موقع پر اپنے پیغام میں یہ بات کو کہی گئی ہے، اور مجتبی خامنئی نے یہ بات کہی ہے، ایران ہر سال 30 اپریل کو ایران ہر سال 1622 میں غیر ملکی قبضے کے خلاف اپنی تاریخی کامیابی کو یاد کرتا ہے۔ اس سال یہ دن اس وقت آیا جب ٹھیک 2 ماہ پہلے 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بغیر کسی وجہ کے فوجی حملہ کیا تھا، یعنی انپرووکڈ جو اٹیک تھا امریکہ کا اور اسرائیل کا ایک ساتھ۔ آیت اللہ خامنئی نے خلیج فارس کو مسلم ممالک کے لیے ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ یہ سمندر اور آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز ہماری پہچان اور تہذیب کا حصہ ہے، اور یہ عالمی معیشت کے لیے، ورلڈ اکانومی کے لیے ایک بہت اہم راستہ بھی ہے۔ مجتبی خامنئی نے کہا کہ ماضی میں بہت سی طاقتوں نے اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس سے یہاں کے ممالک کو نقصان اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملے کو بھی اسی سلسلے کی ایک مثال قرار دیا۔ مجتبی خامنئی نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ اس علاقے کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، جیسے پرتگالیوں کو نکالنا، ہرمز کی آزادی اور دیگر نو آبادیاتی طاقتوں کے خلاف جدوجہد، یعنی جو کولونیلزم تھا یا کولونائزیشن تھا مغرب کا۔ ان کے مطابق اسلامی انقلاب نے اس جدوجہد میں ایک اہم موڑ پیدا کیا ہے اور بڑی طاقتوں کے اثر کو کم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب 2 ماہ بعد جب ایران نے ان حملوں کا مقابلہ کیا، خلیج فارس یعنی پرشین گلف اور اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ خطے میں عدم تحفظ کی بڑی وجہ امریکہ، اس بات کو بھی دہرایا انہوں نے کہ یہ پورا جو ریجن ہے اس میں اگر کہیں عدم تحفظ یعنی انسٹیبلٹی ہے تو اس کی بڑی وجہ کون ہے؟ امریکہ ہے۔ مجتبی خامنئی نے کہا کہ گزشتہ 60 دنوں میں خطے کے لوگوں نے ایرانی بحریہ کی ہوشیاری اور طاقت کو دیکھا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ خلیج فارس یعنی پرشین گلف میں امریکی موجودگی ہی اصل میں عدم تحفظ کی بڑی وجہ ہے، انسٹیبلٹی کی بڑی وجہ ہے، یا خوف و ہراس یا ڈر کی جو وجہ ہے وہ امریکہ ہے، اس کی موجودگی ہے۔ مجتبیٰ خانوی نے مزید کہا کہ امریکی فوجی اڈے خود کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے تو وہ بھلا دوسروں کو کیسے تحفظ دیں گے؟ یہ بڑی پتے کی بات جو انہوں نے کہی ہے، اس پہ سٹریس ذکر کہا ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایران نے شروع سے یہ بات کہی تھی کہ اگر امریکہ یا اسرائیل یا دونوں مل کر ہمارے اوپر اگر حملہ کرتے ہیں، ایران پر حملہ کرتے ہیں، تو ایران جواب کس طرح سے دے گا؟ ایران امریکہ کو ان تمام اڈوں کو نشانہ بنائے گا جو مڈل ایسٹ میں جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے وہ سعودی عرب میں امریکی اڈا ہو، چاہے وہ یو اے ای میں امریکی فوجی اڈا ہو، چاہے قطر میں ہو، چاہے بحرین میں ہو، چاہے جارڈن میں ہو، چاہے کویت میں ہو، اور نشانہ بنایا بھی۔ اور اب جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کو زبردست نقصان پہنچا ہے ان تمام بیسز میں، اسی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو امریکہ خلیج فارس میں امریکی موجودگی ہی اصل میں عدم تحفظ کی بڑی وجہ ہے، چونکہ انہوں نے کہا کہ امریکی فوجی اڈے ہی خود کی حفاظت نہیں کر پائے، خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، تو وہ دوسروں کو کیسے تحفظ دیں گے؟